کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ تو آپ بھی اچھی نیتیں کر لیں، ہم بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیں، ہم بھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا۔ جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا، مکمل توجہ سے سنوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا، تسلی دوں گا، دل جوئی کروں گا، روحانی علاج بیان کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کا نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا، بند پڑا تو کوئی نہ کوئی ایک مدنی بہار انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی روحانی علاج جاننے کے لیے اور آپ استخارے کروانے کے لیے یقیناً منتظر ہوں گے۔ تو آئیے اب بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ محمد آصف حسین ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کاروبار کی کام کی بھی بہت پریشانی ہے اور بیماریاں بھی بہت آ گئی ہیں، ایک دم سے سب پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں استخارہ کر کے اس کا جواب بھی بتائیں گے اور پریشانیوں سے نجات کے جو روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیان کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ ضرور رکھیے گا، جو بھی وظیفہ بتایا جائے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق لکھیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سعودی عرب سے بول رہا ہوں، اعجاز علی۔ 6 سال ہو گئے ہیں، معدے کی تکلیف ہے حد سے زیادہ، اسی لیے تھوڑا کچھ معلومات۔ معدے کی تکلیف کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اعجاز بھائی اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میرا نام حافظ محمد بلال ہے، لالا موسیٰ سے کال کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2010 سے لے کے میں مسلسل کاروبار کے سلسلے میں پیچھے جا رہا ہوں، جہاں بھی کاروبار کیا ہے اس میں نقصان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ 2010 سے 2014 ختم ہونے والے 4 سال ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پریشانی دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ بلال آپ نے نام بتایا، استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں۔
مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی اکبر ہے جی، والدہ کا نام پری بیگم، 7 سال ہوئے ہیں، بچے نہیں ہوئے۔ 7 سال سے اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے، آپ کا روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا۔ علی اکبر بھائی اپنے ساتھ آپ بھی ڈائری اور قلم رکھیے گا، بہت الحمدللہ اس حوالے سے مجرب روحانی علاج ہیں، تو ان کو نوٹ کیجئے گا، اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سعید ہے اور میں اپنی بہن کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ سائمہ اس کا نام ہے، والدہ کا نام سروری بیگم، تو رشتہ نہیں ہے والا، لاہور سے کال کر رہا ہوں، پلیز استخارہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا حل بھی بیان کریں گے اور جواب بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عمران ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری پرابلم یہ ہے کہ میں کچھ 1 سال ہو گیا، شادی کے بعد سے میں بیمار ہوں۔ اس بات کی مجھے پوچھنا تھا کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں میں، اور میری والدہ ہیں وہ بھی آج کل جو ہے 3 مہینے سے جو ہے نا بیمار رہنے لگ گئی ہیں، تو کچھ مسئلے کا حل بتائیے میرے کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شادی کے بعد سے ہی آپ بیمار رہنے لگ گئے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بھی روحانی علاج بیان کریں گے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ خالد میرا نام ہے اور سرگودا میں رہتا ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈرتا بہت ہوں، اس کے بعد میرے جسم میں وزن بہت رہتا ہے، اور 6 ماہ ہو گئے میری یہی حالت ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور میرا سوتے وقت بہت دل ڈرتا ہے اور خواب کوئی ڈرانے آتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے بارے میں کچھ آپ بتائیں۔ اور جو میرے پاؤں ہیں وہ جلن بہت محسوس کرتے ہیں، سکون نہیں ملتا، ایک دم دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کا ڈر خوف اللہ کرے یہ دور ہو جائے، آپ کو ذہنی قلبی سکون نصیب فرمائے، آپ کو ڈراؤنے خوف سے بھی نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بہت پیارے پیارے روحانی علاج ہیں۔ 2-3 مسئلوں کے بارے میں آپ نے روحانی علاج معلوم کیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بیان کریں گے۔ ساجد آپ نے نام بتایا ہے، ساجد بھائی آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا، جو بھی پڑھنے کے لیے دعائیں بیان کی جائیں، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ اس دوران انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، کچھ روحانی علاج کے جوابات ہم لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف ہم پڑھیں گے۔ عرب شریف سے کال تھی ابتدان، جی اعجاز نام بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ معدے میں کافی تکلیف ہے ان کے، جی تو معدے کی تکلیف دور ہو جائے، اس سے شفا مل جائے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنتی مایناز تالیف گھریلو علاج کے اندر تحریر ہے، اسی سے میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 19 پارہ نمبر 15 اس کے اندر جو ہے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ فجر کے بعد 3 عدد چینی کی پلیٹیں لے لیں نا، اس کے اوپر لکھ لیں، فجر کے بعد ہی لکھنی ہے؟ جی فجر کے بعد نا اس کے اوپر لکھ لیں، اور صبح دوپہر اور شام یہ ایک پلیٹ جو ہے تینوں ٹائم پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ استعمال کریں گے، اس کی برکت سے معدے کی تکلیف میں سے انہیں نجات ہوگی۔ کب تک استعمال کریں یہ پلیٹ؟ تا حصول شفا، تا حصول شفا۔ جی الحمدللہ۔ اعجاز بھائی آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوا، 3 عدد آپ سادی چینی کی پلیٹیں لیں، اور فجر کی نماز کے بعد ایک آیت مبارکہ بیان کی گئی سورۃ الکہف کی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ آیت مبارکہ فجر کے بعد آپ خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں۔ اچھا لکھنے میں کچھ احتیاطیں ہیں؟ کس انداز سے لکھنا ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا؟ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تحریر کرتے ہیں، اس کے جو دائرے ہوتے ہیں نا، بسم اللہ کا، بسمی کا، میم کا جو دائرہ ہے وہ کھلا رہے، اللہ کے ہا کا جو دائرہ ہے وہ کھلا رہے، رحمان کا میم کا دائرہ ہے وہ کھلا رہے، یعنی جتنے بھی دائرے والے حروف ہیں وہ سب دائرے کھلے ہوئے ہیں۔ جی جی۔ اور اعراب جو ہے نا اس میں اچھا لکھنا کس سے ہے؟
بال پین سے, پوائنٹر سے, یا زعفران یا زردئی رنگ سے, کس سے لکھنا ہے؟ زعفران اور زردئی رنگ جو ہوتا ہے اس سے لکھ سکتے ہیں. لکھ سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ زعفران یا زردئی رنگ میسر ہو تو اس سے لکھ لیا جائے تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے, کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے, اللہ کے حکم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اچھا, ایک اور کال تھی, ساجد نام انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ 6 ماہ سے ان کو ڈر خوف بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے, ڈراؤنے خواب ان کو نظر آتے ہیں, ہاتھ پاؤں ان کے سن ہو جاتے ہیں, اسی طرح جسم پہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت وزنی ہو چکا ہے. جی جی. تو ایسا کوئی روحانی علاج کی جس پر یہ عمل کریں, ان کی یہ تمام کی تمام کیفیات بہتر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے. ساجد بھائی, آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی مجرب ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے اندر الحمدللہ تحریر ہے, صفحہ نمبر 247. اس کے اوپر ہے یا متکبرو, یا متکبرو, یا متکبرو. یہ 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے. ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں ڈر نہیں لگے گا. اس کے علاوہ متکبرو, یا متکبر, ڈراؤنے خواب سے نجات کے لیے جی, رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے. رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, پہلے پڑھ لیں جی. اول و آخر درود شریف جی, اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ, تو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں, اور 21 مرتبہ یا متکبر پڑھ لیں انشاءاللہ. اور ڈر خوف ان کا جی جی, جسم بھاری ہو جانا, اس حوالے سے اس کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ میرے شیخ طریقہ میں سنت کا ایک رسالہ ہے خودکشی کا علاج جی, اس کے بالکل آخر کے پیج پر صفحہ نمبر 75 ہے غالباً, اس پر ایک وظیفہ لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ان کو جو ہے ڈر خوف جو ہوگا وہ بھی ختم ہوگا, گھبراہٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت پیارا مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں یہ روحانی علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کو جب بھی ڈر خوف پیدا ہو, ڈر محسوس ہو, یا آپ کو گھبراہٹ طاری ہو جائے, آپ کا دل گھبرانے لگے, ذہنی قلبی سکون نہیں مل پا رہا ہو, تو صدق دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے حکم سے دیکھیں آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی اور آپ کو قلبی سکون نصیب ہوگا. اور یہ حدیث پاک میں بھی یہ روحانی علاج بیان کیا گیا ہے کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس سے 99 بلائیں دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو اور اس میں سب سے آسان ترین جو بلا ہے وہ ہے پریشانی. پریشانیاں بھی ختم ہوں گی ضمناً, اور بہت ساری آفات سے, آزمائشوں سے نجات حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ ساجد بھائی, آپ ہماری تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیں. جو آپ نے اپنی کیفیات بتائیں تو ان تمام معاملات کی آپ کاٹ کا عمل کروا لیجئے. 11 دن پینے کا پانی دیا جائے گا, استعمال کیجئے گا. اللہ کے حکم سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی. اور یہاں پر آخر میں آپ کو ایک مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ کوشش کر کے اپنا صدقہ نکالیں, کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو, پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل صدقے کی برکت سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہوگی. اور فرائض کی پابندی بھی ضرور کیجئے. زہ نصیب اب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے بہتر ہے کہ آپ کی جو ڈر خوف کی, ڈراؤنے خواب نظر آنا, جسم بھاری ہو جانا, گھبراہٹ, بے چینی کا طاری رہنا, یہ سب کیفیات ختم ہو جائیں گی. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے سافروا تصحوا صحتکم, سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. اور سفر بھی مدنی قافلے کا سفر ہو تو مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے, رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت سے آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے. ضمناً آپ کو دیکھیں یہ برکت حاصل ہوگی کہ آپ کی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو جائے گی اور آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کی کالز کی تھی, اب آپ متوجہ ہو جائیں, اپنے استخاروں کے جوابات آپ سماعت فرما لیجیے. آصف حسین بھائی کی پہلی کال تھی. انہوں نے کہا کہ کاروباری حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, استخارے کا انہوں نے کہا تھا, کیا جواب آیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب سے پہلے آصف بھائی, آپ کا استخارہ کیا گیا, کسی قسم کے کوئی عملیات, جادو, بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا, صرف اور صرف قدرتی آزمائش کے معاملات کا اشارہ ملا ہے. روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. آپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل
शैतान का गुज़र ना होगा और खूब बरकत होगी। और अगर आपका कोई कारोबार है, कोई दुकान है जहां आपका कारोबार नहीं चल पा रहा, तो वहाँ भी चाहें तो दुकान में यही बिस्मिल्लाह शरीफ 35 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लिख कर दुकान में लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कारोबार खूब चमकेगा इंशाअल्लाह। अपने पास भी रख सकते हैं इसको? आप साथ पास रखें क्यों, तो कोई तरकीब अच्छा, हो सकता है कि कारोबारी हजरात हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हों। बस औक़ात सेल्समैन जिस तरह होते हैं, रनिंग का जिनका काम होता है, फ़ोन पर जिनके राब्ते होते हैं, अब इनका कोई एक मकाम फ़िक्स नहीं होता। तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह न करे किसी के साथ कारोबारी परेशानी है, तो क्या वो इस वजीफ़े को सादे कागज़ पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर अपने पास रख लें? अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? पास रखने का तस्करा नहीं है, मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा इसके सफ़ा नंबर 4 पर यह अमल लिखा हुआ है। इसमें ये घर में लटकाने और दुकान पर लटकाने के हवाले से अगर करना चाहे तो एक वजीफ़ा ये करते रहें जी। एक वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान में या रज़्ज़ाक़ू ये पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़गार में और कारोबार में नफ़ा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद फिर इसके बाद हमारे ये हाफिज़ मोहम्मद बिलाल भाई जी, इनकी कारोबारी परेशानी का इन्होंने तज़किरा फ़रमाया। इनके साथ भी कोई अमलियात बंदिश के मामलात नहीं आए, इनके लिए भी रूहानी इलाज अर्ज़ कर देता हूँ। जो शख्स तुलूए आफ्ताब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ उसका गुमान भी ना होगा। और रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 साल के अंदर अंदर वो अमीर और कबीर भी हो जाएगा माशाअल्लाह। ये तो अमीर बनने का नुस्खा आपने माशाअल्लाह बयान कर दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, तो अच्छी नीयतों के साथ इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर हो जाएगा। लेकिन मालो दौलत की हिस्स की वजह से हमने नहीं करना, बल्कि अच्छी नीयतों के साथ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला का नाम पाक है, इस नाम पाक की बरकतें हासिल करने की नीयत से और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की नीयत से हमने पढ़ना है। इसी तरह ये भी नियत कर सकते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नामों की बरकतें हासिल करेंगे। इस नियत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िम्नन हमें दुनियावी बरकतें भी हासिल हो जाएंगी, दुनियावी हमारे मामलात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो पास रखने के हवाले से आपने कहा ना, जैसे वो तो मुहर्रम यकुम मुहर्रम का वो अमल था, 130 बार जिन खुश नसीबों ने वो लिख कर रख ली है, वो चाहे तो उसको प्लास्टिक कोटिंग करवा कर चमड़े से अपने गले में ही पहन सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। उसके बारे में माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छा उसमें वो भी तैयार हुआ था उसके हवाले से। तो ये है कि वो जिन्होंने कामयाब हो गए 130 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ यकुम मुहर्रम को लिखने में, वो चाहें तो अपने पास रख सकते हैं उसको। इससे उनको कारोबार में नफ़ा होगा और उनके इंशाअल्लाह रोज़ी में बरकत हासिल होगी इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारे सईद भाई ने अपनी हमशीरा साइमा बिनते सरवरी के हवाले से रिश्ते में रुकावट का जो है तो वो तस्करा फरमाया था। इनके साथ भी किसी किस्म के कोई अमलियात, बंदिश, जादू वगैरह के मामलात का इशारा नहीं मिला, इनके रिश्ते में कुदरती रुकावटों का इशारा मिला। तो इनकी हमशीरा के लिए रूहानी इलाज पेश खिदमत है। आपकी हमशीरा को चाहिए कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 41 बार सूरह इखलास इसको पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और 90 दिन तक ये अमल करना है। और वो दिन जिनमें कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज़ें पढ़ना है, इनकी इजाज़त नहीं होती, उन दिनों में ये हम्द व सना की नीयत से, तिलावत की नीयत नहीं होगी इसमें, हम्द व सना की नीयत से ये इसी को यानी सूरह इखलास को कुल हुवल्लाहु अहद के बजाय हुवल्लाहु अहद से इसको पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिश्ता भी हो जाएगा। और इस दौरान अच्छी नीयतें भी कर लें इसमें कि अपनी शादी को और इसकी तकरीबात को हर किस्म की नाजायज़ रसूमात से, खराफात से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल महफूज रखेंगे और इसको सुन्नत के मुताबिक इस अमल खैर को करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा इमरान भाई, आपके इस्तिखारा हुआ, कोई अमलियात, जादू, बंदिश के मामलात नहीं आ रहे, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती तौर पे बीमारियों के मामलात का इशारा मिला है। रूहानी इलाज आप भी समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 1000 मरतबा या हय्यू
یا حیو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے روحانی علاج اور استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیے ہوں گے۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ ان روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اور فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے تو کما حق ہو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ اب رزق میں دیکھیں، اگر برکت نہیں ہے اور ہم نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں اور صرف وظائف پڑھتے رہیں، تعویذات استعمال کرتے رہیں تو کیسے برکت حاصل ہوگی؟ توبہ و استغفار بس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ دن میں کم از کم 70 بار تو ہم استغفار کی کثرت کریں۔ بسا اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہم آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا بھی ہمارا ذہن ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، ان اوراد و وظائف پر بھی ہمارا عمل ہو، فرائض کی پابندی ہو۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمیں ایک خود قلبی طور پر سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ظاہر نصیب مدنی قافلوں میں بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو پریشان حال ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ بھی دعائیں کیجئے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید آپ کے قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد امید ہے، میں سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام سروری بیگم ہے۔ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں جو ہے وہ معدے کی میڈیسن ایک طویل عرصہ سے استعمال کر رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ عملیات کا اثر تو نہیں۔ جی امین بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی تھوڑی دیر میں استخارہ کر کے اس کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج، معدے کی تکلیف کا بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی گیا تھا، تو چلیں دوبارہ آپ کو ہم بتا دیں گے معدے کی تکلیف سے نجات کا روحانی علاج۔ آپ لکھ بھی لیجئے گا اپنے پاس اور عمل کیجئے گا، آپ کے معدے کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ مزید قول چلا دیجئے گا۔ نام شالیہ، والدہ کا نام ہے خورشید بیگم، اور ان کو جو ہے وہ چھت سے گری ہیں اور ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، اس سلسلے میں استخارہ کروانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ چھت سے بچی گر گئی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اللہ خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ۔ اس کا بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے اس میں، یا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بال وغیرہ آ جائے، تو ایسا الحمدللہ مجرب روحانی علاج ہے، وہ بھی آپ کو ہم بیان کریں گے۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام نعیم اشرف ہے اور میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ ہم بہن بھائیوں کا یہی پرابلم کہ ہماری ہے نا شادیاں نہیں ہو رہی، گھر میں ایسی پریشانی ہے، کام کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے سر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک قول اور دے دیجیے گا۔ میرا نام اکبر صدیق ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ میری شادی کو تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں اور جو گھریلو جھگڑے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر سے میں اپنے کاروبار سے بھی بہت پریشان ہوں، جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ 1-2 ماہ چلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ نوکری کرتا ہوں 2 ماہ کے لیے ملتی ہے، بعد میں مجھے جواب ہو جاتا ہے یا تو عامی کچھ ایسے ہو جاتا ہے کہ ادھر کام ہو، اس حوالے سے بڑا پریشان ہوں۔ میرا استخارہ بھی کیجیے اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آپ کو عافیت بخشے اور آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اللہ کرے امن و سکون قائم ہو، امن کا گہوارہ بنے، آپ کے کاروباری معاملات اللہ کرے بہتر ہو جائیں۔ استخارے جن اسلامی بھائیوں کی قول تھی، آپ استخارے فرما لیں۔ اس دوران روحانی علاج ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، پریشانیوں کا انہوں نے اظہار کیا تھا، اپنی کافی پریشانیوں کا بھی اظہار کیا، بیماری کا بھی اظہار کیا، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل ان کی تمام گھریلو پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے گھر والوں کو آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج
میں پیش کر دیتا ہوں. یہ سن لیجئے, اس پر عمل کیجیے گا, ہو سکے تو اس کو لکھ لیجیے گا, اس سے انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا. یا سلامو یا سلامو یا سلامو, یہ 1.25 لاکھ مرتبہ اپنے گھر میں اس کا ختم کروا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے, اس کے ختم کی برکت سے آپ کے گھر میں جو پریشانی ہے ان سے بھی نجات حاصل ہوگی, گھر میں محبت بھی ہوگی, اتفاق بھی ہوگا. 1.25 لاکھ مرتبہ تعداد زیادہ ہے, تعداد زیادہ ہے, مگر اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ روزانہ ایک وقت میں نہ کریں, کچھ عرصے کے اندر کر لیں, 3 دن میں کر لیں, 5 دن میں کر لیں, 7 دن میں, 11 دن میں. جی انشاءاللہ. تو کیا اس کے لیے باہر جیسے مدرسے سے بچوں کو بلانا پڑے گا, جمع کرنا پڑے گا اس کے لیے, یا گھر کے خود ہی افراد مل کر اس کو پڑھ لیں 1.25 لاکھ مرتبہ؟ گھر کے افراد جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کر کر لیں, انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی. گھر والے کر سکتے ہیں, یعنی ایک دن میں 25,000 مرتبہ پڑھ لیے, پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھ لیے, پھر تیسرے دن 25,000, تو اس طرح بآسانی 5 دن میں الحمدللہ یہ 1.25 لاکھ مرتبہ کا ختم ہو جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیارا یہ عمل ہے, کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو, کیسی ہی آزمائش کیوں نہ ہو, کیسی ہی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو, آپ یقین کامل کے ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیں اور پڑھیں. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پھر یہ مریض کو آپ پلا دیں, یا گھر کے افراد ہی پی لیں, تو الحمدللہ عز و جل بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی, پریشانیاں بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی, اور گھر میں بھی خیر و برکت ہوتی رہے گی. بہت پیارا الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج ہے. اس کے علاوہ پریشانیوں سے نجات کے تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے. ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بڑا اجتماع ہوتا ہے, مختلف مقامات پر, مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل یہ اجتماعات ہوا کرتے ہیں. مدنی چینل پر بھی کسی نہ کسی مقام کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع یہ براہ راست مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, تو اس پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے, تو آپ فیضان مدینہ تشریف لے آیا کریں اور دعا میں شامل ہوں. ذکر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, سنت و بھرا بیان ہوتا ہے, الحمدللہ عز و جل سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے, تہجد ادا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. اتنی برکتیں ملتی ہیں. اس اجتماع میں شریک ہوں, اور اجتماع کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں. آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے, تعویذات حاصل کیجیے, اللہ کے حکم سے پریشانیوں کا حل بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا, کچھ استخاروں کی کالز بھی ہمارے پاس آئی تھی, تو آپ نے استخارے کر لیے ہوں گے. امین بھائی کی پہلی کال تھی. امین بھائی, آپ کے ساتھ کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے, بیماری کا اشارہ ہے, روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں ہر نوالے پر آپ پڑھ لیا کریں یا واجدو, کہ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر یا واجدو پڑھے گا, انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ کیسی پیٹ کے امراض ہوں, معدے کی تکلیف ہو, گیس ہو, تو یا محیی یہ اول آخر درود شریف کا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مطلب کہ یہ پیٹ کی تکلیف سے نجات ملے گی. ساتھ ہی ساتھ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں گے, تو اس سے بھی پیٹ کی اور معدے کی تکلیف میں افاقہ ہو جائے گا. 3 ماشاءاللہ اپنے اس حوالے سے روحانی علاج بیان کیا, تو تینوں پر عمل کر لیں یا کسی ایک پر عمل کریں؟ عرض کرتی ہے مطلب جتنے تینوں پر عمل ہو جائے گا زیادہ جلدی ریکوری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. سعدیہ کا استخارہ ہوا, ان کے اصل میں جنات کے معاملات کا اشارہ, چھت سے یہ گر گئیں. جی, تو استخارے میں ان کے جنات کی شرارتوں کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے, ان کو جلد از جلد روب صحت فرمائے. تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے, ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے یہ تذکرہ کیا کہ ان کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے. تو 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بہت مجرب آیت مبارکہ ہے, اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو وقتاً فوقتاً اس کو دم کرتے رہیں. جہاں ہڈی فریکچر ہوئی ہے جس جگہ پر, وہاں پر دم کرنا ہے. بہت مجرب عمل ہے. اس کے بعد سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ مدنی بہار آنکھوں سے دیکھی ہوگی کہ ٹوٹی ہڈی بازو کی ایکسیڈنٹ میں اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوتی, ایسی ٹوٹی تھی کہ وہ بالکل
ایک مشرق میں چلی گئی تھی، ایک مطلب یوں بالکل یوں چلی گئی تھی، جدا ہو گئی تھی، بالکل جدا ہو کر وہ الگ الگ بالکل رخ ہی الگ ہو گئے تھے دونوں کے. تو الحمدللہ اس عمل ان کے بھائی صاحب حافظ صاحب تھے، وہی عمل کرتے رہتے تھے، اور اگلے دن یا اس کے اگلے دن جب وہ ایکس رے ہوا تو ہڈی دوبارہ اپنی جگہ پر آ چکی تھی الحمدللہ. اچھا تو یہ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ کچھ جنات کے معاملات بھی آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے گھر کی حفاظت کے تعویذات اور وظائف حاصل فرما لیں. اور اس بچی کو چاہیے کہ یہ خود اپنے اوپر یہ آیت مبارکہ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے مطلب سینے پہ دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جنات سے حفاظت رہے گی. خود پڑھ لیں، بچی کی والدہ پڑھ کر دم کر دیں، وہی پڑھ کے دم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسا ہے کہ اکبر بھائی آپ کے ساتھ کوئی عملیات جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، استخارے میں صرف اور صرف جو ہے تو آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. یہ اکبر بھائی پہ یاد آیا، ان سے پہلے علی اکبر بھائی کی بھی کال تھی، بے اولادی کا تذکرہ کیا تھا. ان کا گھریلو جھگڑے اور روزی ان کے نوکری کے مسائل کا تذکرہ ہے اکبر بھائی کا. ان سے پہلے علی اکبر بھائی بن پری بیگم. تو آپ کے ساتھ بھی کوئی بندش عملیات کے معاملات نہیں آ رہے تھے، آپ کے بے اولادی کے حوالے سے قدرتی آزمائش کا اشارہ تھا. روحانی علاج آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باری یا باریو یہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو جلد اولاد نصیب ہوگی. اور یہ والے اکبر بھائی جنہوں نے گھریلو جھگڑوں اور اس قدر جھگڑے بڑھ جانا کہ طلاق کی نوبت آ جانا. اچھا ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی میرے، وہ یہ کہ آج کل اس طرح کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ شادی کے بعد ہی میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، پھر شادی سے پہلے تک تو میرے سارے معاملات درست ہیں، شادی کے بعد ہی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، شادی کے بعد ہی مجھ پر بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، میں بیمار رہنے لگ گیا. اچھا شادی کے بعد ہی کاروبار پہ میرا جانے کا دل نہیں کر رہا، کام کاج کا دل نہیں کر رہا. تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ شادی سے پہلے تک تو وہ بالکل کام کاج پر بھی ٹائم پر جاتا تھا اور صبح سویرے اٹھتا بھی تھا، سارے معاملات درست تھے. اب شادی کے بعد ہی جو ہے نا وہ خود بھی سست ہو گیا اور کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا، بیمار بھی رہنے لگ گیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اس طرح کا ہے کوئی؟ سب سے پہلے ایسا ہوتا ہے فی زمانہ موجودہ دور میں بعض جب اس طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں تو لے دے کر اس پر آ جاتی ہے کہ جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں یہ مسائل شروع ہو گئے. جی یہ مطلب ظاہر ہے اس کو بدشگونی ہے نا، اور یہ قدرتی معاملات ہوتے ہیں، لوگ اسے بدشگونی کے طور پر لیتے ہیں اور بدشگونی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بھی بدشگونیوں کے کئی وہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے سامنے سے اگر کالی بلی راستہ کاٹ کر چلی جائے تو کہتے ہیں ہمارے لیے برا ہو، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ پورا نہ ہوگا. اسی طرح جب بھی مطلب کہ اس طرح سے گھر میں بہو بھی آ جاتی ہے اور مثال کے طور پہ گھر میں مسائل شروع ہوتے ہیں تو اس پہ بھی لوگ بدشگونی لے لیتے ہیں کہ یہ منوس جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں پرابلمس شروع ہو گئے. تو انتہائی دل آزار بات ہے، یہ اس کی دل آزاری ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو یعنی بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے، احساس کم طریقہ شکار ہو جاتی ہے وہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی ماہ صفر المظفر ہمارے درمیان موجود ہے، ماہ رضا بھی ہے. اس ماہ میں آج کل اس طرح کا ذہن پایا جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ ان ماہ صفر المظفر میں کچھ تاریخوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کسی سفر پر روانہ نہیں ہوتے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے. اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ مکمل اور مفصل آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، بہترین اور بہت ہی شاندار کتاب بدشگونی، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما لیجئے، وہ پڑھیں. اس طرح کے ذہن میں جو ان کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اعتراضات، وہ سوالات ختم ہو جائیں گے اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے. تو یہ کتاب بدشگونی مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ طلب فرما سکتے ہیں اور ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ کتاب پڑھنے کی نیت فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے ہمارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ اپنا مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھیں، زیارت بھی کر لیں اس کتاب کی. مکتبۃ المدینہ کی یہ مطبوعہ کتاب ہے بدشگونی، بہت ہی معلوماتی، بہت ہی شاندار یہ کتاب ہے اور اس کتاب کو حاصل کیجئے، پڑھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. مزید استخاروں کے جوابات. یہ اکبر بھائی
جیسا کہ آپ سے عرض کی کوئی عملیات بندش جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے تو گھریلو جھگڑوں کے سدے باب کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ عملی علاج اس کے کچھ مرتب کیجیے اپنے اوپر کہ غصہ اس کو دور رکھیے اپنے آپ سے, جذباتی ہونا اسے دور رکھیے. جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کہ تالی ہمیشہ بجتی ہے 2 ہاتھوں سے. جب 2 ہاتھ آپس میں ٹکرائیں گے تو ہی تالی کی آواز بلند ہوگی. ایک اگر خاموش رہ جائے اور تو دوسرا بھی دیکھا گیا ہے خود بخود وہ بالآخر وہ خاموش ہو ہی جاتا ہے. تو اور اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں. یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ 1001 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جمعہ والے دن تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس پہ دم کر دیں. یہی گھر جو ہے تو اپنے گھر میں استعمال کریں, اپنے کھانوں میں, اپنی غذاؤں میں. ٹھیک ہے, یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کی لڑائی جھگڑے وغیرہ دور ہو جائیں گے. روزی کی پریشانی کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا, اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. روزانہ مغرب کی نماز کے بعد گھر میں سورۃ الواقعہ آپ پڑھ لیں, آپ کی والدہ یا جو بھی مطلب گھر کا فرد ہو یہ گھر میں یہ پڑھ لیا کریں سورۃ الواقعہ. تو اس کی بڑی برکتیں کہ جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے بے روزگاری دور ہوتی ہے, قرض داریاں دور ہوتی ہیں اور روزگار میں اسے وسعت اور فراوانی عطا کی جاتی ہے. الحمدللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آپ نے استخاروں کے جوابات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ نے تحریر بھی کر لیے ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین, آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ کی کالز بھی ماشاءاللہ کافی ڈھیر ساری ہوتی ہیں اور آپ سبھی کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے. تو جن اسلامی بھائیوں کی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں, مایوس نہ ہوں, دل برداشتہ نہ ہوں. اگر آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کالز ریکارڈ کروائی ہوگی تو اچھی نیت پر انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر اپنے مسائل بھیجنا چاہیں تو اس کا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اس کے علاوہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں روحانی علاج کا آپشن بھی ہے, کارڈ کا بھی آپشن ہے, مسائل کا بھی آپشن ہے. چاہے تو اپنا مسئلہ آپ اس میں سبمٹ کروا دیجئے اور میل کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی میلز کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے, روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر خوب دعائیں کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.